السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل کچھ پریشان ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل کیا معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل کیا معاملہ ہے، آج میں آپ کو غم زدہ دیکھ رہا ہوں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آج میں اللہ کے ہاں جہنم کا نظارہ دیکھ کر آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی تو بتاؤ، آخر مجھے بھی تو پتہ چلے کہ اللہ پاک نے جہنم کا کیا نظارہ رکھا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جہنم کے 7 درجے ہیں، جہنم کے 7 درجے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ جہنم کے کل 7 درجے ہیں۔ تو اللہ پاک نے جو جہنم کا آخر والا درجہ ہے، یعنی کہ 7واں، کل 7 ہیں، پہلا نہیں، دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، چوتھا نہیں، 5واں نہیں اور 6واں بھی نہیں، یعنی کہ جو 7ویں والا آخر والا درجہ ہے، اس میں پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس میں منافقوں کو ڈالوں گا، اور اس سے نیچے جو 6واں والا درجہ ہے اللہ پاک نے فرمایا اس میں مشرکوں کو ڈالوں گا، یعنی کہ مشرک کو ڈالوں گا، اور اس سے جو نیچے والا درجہ ہے یعنی کہ 5ویں والا درجہ اللہ پاک نے فرمایا اس میں سورج اور چاند کی پرستیں کرنے والوں کو ڈالوں گا، اور اس سے جو نیچے والا درجہ ہے اللہ پاک نے فرمایا اس میں آتش پرست لوگوں کو ڈالوں گا۔ چوتھا درجہ ہے جو چوتھے والا درجہ ہے، یعنی کہ 5ویں والے میں سورج اور چاند کی پرستیں کرنے والوں کو ڈالوں گا، اور اس سے جو نیچے والا چوتھے والا درجہ ہے اللہ پاک نے فرمایا اس میں آتش پرست لوگوں کو ڈالوں گا، اور اس سے جو نیچے والا یعنی کہ تیسرے والا درجہ اللہ پاک نے فرمایا اس میں یہود کو ڈالوں گا، یعنی کہ یہودیوں کو ڈالوں گا، اور اس سے جو نیچے والا دوسرے نمبر پر تھا تو اللہ پاک نے فرمایا اس میں عیسائیوں کو ڈالوں گا۔ تو جبرائیل علیہ السلام جو دوسرے والا درجہ تھا یہی بتا کر چپ ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل تم چپ کیوں ہو گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کہا اے جبرائیل تم چپ کیوں ہو گئے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا جو پہلے والا درجہ ہے اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ڈالوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی غمگین زدہ ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی غمگین زدہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میری امت بھی جہنم میں جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی غمگین زدہ ہوئے، اور اللہ کے ہاں حضور دعا کرنے لگے کہ اے اللہ پاک میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھ کر نماز شروع کی، اور نماز پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں چلے گئے، اور 3 دن مسلسل ایسے گزر گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے اور نماز پڑھ کر فوراً حجرے میں چلے جاتے اور اللہ کے حضور دعا کرنے لگتے کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر سے رہا نہ گیا، تیسرے دن حضرت ابو بکر سیدنا سے رہا نہ گیا، اور سیدنا ابو بکر کے پاس آئے اور فرمایا میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائیں، آپ کو ہو سکتا ہے کہ سلام کا جواب مل جائے۔ تو آپ گئے تو آپ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ حضرت عمر نے سلمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی اسلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت سلمان فارسی نے واقعے کا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ سے کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنے عظیم شخصیت کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب نہیں ملا تو مجھے بھی نہیں جانا چاہیے، جن کے اتنے عظیم شخص کو بھی جواب نہ ملا تو مجھے بھی نہیں جانا چاہیے، بلکہ مجھے ان کی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کہا کہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی حضرت فاطمہ کو بھیجنا چاہیے۔ تو صاحب حضرت فاطمہ کو سب احوال بتایا اور حضرت فاطمہ مسجد میں آئیں اور حجرے کے دروازے پر جا کر سلام عرض کیا۔ سلام بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ ابا جان، آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کے گناہ گاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور مجھے اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں، اللہ ان کو معاف کر اور جہنم سے بری کر۔ یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور یا اللہ میری امت کے گناہ پاروں پر رحم کر اور ان کو جہنم سے آزاد کر۔ اتنے میں حکم آیا کہ والا صوفہ، اتنے میں اللہ پاک سے آیت نازل ہوئی کہ والا صوفہ یوتی کا ربو کا فتردا، اے میرے محبوب غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ والا صوفہ یوتی کا ربو کا فتردا، اے میرے محبوب غم نہ کر، میں آپ کو اتنا عطا کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، لوگوں سے اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کریں گے اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری۔ اور جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وہ بھی اس غفلت سے نکل جائیں، اور جو لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کیا پتہ اس ویڈیوز کو سن کر، اس تحریر کو سن کر اگر کوئی ایک بھی بندہ گناہوں سے بچ جائے تو ساری زندگی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اگر اللہ نے چاہا یہی ذریعہ ہو آپ کا اور آپ کی بخشش کا، تو آج اپنے نبی کی رحمت کا یہ پہلو کیوں نہ شیئر کریں؟ آئیں ایک شیئر کر کے اپنا حصہ ڈالیں، کیا پتہ کوئی گناہ گار راہ رستے پہ آ جائے۔ تو میری تو سب سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس تحریر کو لوگوں تک پہنچائیں اور ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ولاگ کو سبسکرائب کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی جنت میں نہیں جائے گا۔ لکھتے ہوئے آنسوں سے آ گئے اور نبی اتنا شفیق اور غم محسوس کرنے والا ہے، اور بدلے میں ہم نے ان کو کیا دیا؟ آپ کا 1 سیکنڈ اس تحریر کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ میری آپ سے عاجزانہ اپیل ہے، آپ خود بھی گناہوں سے بچیں، اور اس ویڈیوز کو، اس تحریر کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ اللہ کے حضور کی یہ تحریر لوگوں تک پہنچ گئے، اور جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وہ بھی اس غفلت سے نکل جائیں، اور جو لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کیا پتہ اس ویڈیوز کو سن کر، اس تحریر کو سن کر اگر کوئی ایک بھی بندہ گناہوں سے بچ جائے تو ساری زندگی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اگر اللہ نے چاہا یہی ذریعہ ہو آپ کا اور آپ کی بخشش کا، تو آج اپنے نبی کی رحمت کا یہ پہلو کیوں نہ شیئر کریں؟ آئیں ایک شیئر کر کے اپنا حصہ ڈالیں، کیا پتہ کوئی گناہ گار راہ رستے پہ آ جائے۔ تو میری تو سب سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس تحریر کو لوگوں تک پہنچائیں اور ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ولاگ کو سبسکرائب کریں۔
اور بیل والے بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ بھائیوں کو ملتا رہے۔ اور آپ بھائیوں کا کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی تحریر کے متعلق کوئی ویڈیو بیان آپ کو ضروری ملنا ہو، آپ کامنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ ہمیں اس موضوع پر ویڈیو بنا کر بھیجیں، تو انشاءاللہ میں آپ بھائیوں کو ویڈیو بنا کر بھیجوں گا، تو آپ ہمارا حوصلہ بلند کریں۔ اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔